آن لائن ٹیکنالوجی نیوز حاصل کرنے کے لیے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں اور بیل آئیکن پریس کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا دوست محمد جمال ایم جی ایچ اسٹوڈیو کے ساتھ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت کے اندر حاضر ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ تمام دوست ٹھیک ہوں گے۔ دوستو، آج کی جو میری ویڈیو ہے یہ اسپیشلی ان لوگوں کے لیے ہے سعودی عرب کے اندر جو مقیم ہے اور ان لوگوں نے اپنی فیملیز وغیرہ بھی سعودی عرب کے اندر رکھی ہوئی ہیں۔ تو ان لوگوں کے لیے محکمہ پاسپورٹ اینڈ امیگریشن نے اعلان کر دیا ہے کہ تمام جو مملکت میں مقیم تارکین وطن اپنے اہل خانہ کے فنگر پرنٹس جلد از جلد جوازات کے اندر جمع کروائیں، ان کو اپ ڈیٹ کر دیں۔ اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو ان کے لیے کڑی سزا بھی ہو سکتی ہے، ان کی سروسز وغیرہ بند ہو سکتی ہیں۔ تو وہ اس کے حوالے سے جو بھی ڈیٹیل ہے وہ آج میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتانے جا رہا ہوں۔ اس ویڈیو کو آپ آخر تک لازمی دیکھیے گا تاکہ آپ لوگوں تک پوری معلومات پہنچ سکے۔ جی تو دوستو، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آج ہم بات کریں گے محکمہ پاسپورٹ جوازات کی طرف سے اس اعلان کے بارے میں جو کہ مملکت کے اندر مقیم تارکین وطن کی فیملیز کے حوالے سے کیا گیا ہے کہ وہ اپنی فیملیز کے جلد از جلد فنگر پرنٹس جو ہے وہ جوازات کے سسٹم کے اندر اپ ڈیٹ کروا دیں۔ محکمہ پاسپورٹ اینڈ امیگریشن کا کہنا ہے کہ مملکت میں مقیم تارکین اپنے اہل خانہ کے فنگر پرنٹس ادارے میں جمع کروائیں۔ جوازات کی جانب سے مملکت کے تمام شہروں اور قصبوں میں ذیلی اداروں میں فنگر پرنٹس کی سہولت فراہم کر دی گئی ہے۔ آپ جہاں کہیں بھی مقیم ہے، اگر کسی بڑی سٹی کے اندر ہیں تو شاپنگ مالز کے اندر بھی، اس کے علاوہ جوازات کے جو دفاتر ہیں، چھوٹے چھوٹے شعبہ جوازات بنے ہوتے ہیں مختلف قصبوں کے اندر، چھوٹے چھوٹے حئی کے اندر، وہاں بھی جا کر آپ یہ کام کر سکتے ہیں۔ جوازات کے ترجمان کا کہنا ہے کہ اعداد و شمار کے مطابق ابھی تک متعدد تارکین وطن نے اپنے اہل خانہ کے فنگر پرنٹ جوازات کے سسٹم میں فیڈ نہیں کروائے۔ ایسے تارکین جنہوں نے فنگر پرنٹس قید نہیں کروائے ان کا سسٹم بلاک کر دیا جائے گا، جس کے بعد ان کے اپنے کاموں کی تجدید اور دیگر معاملات مکمل نہیں ہو سکیں گے۔ ترجمان کا مزید کہنا ہے کہ متعدد بار انتباہ کے باوجود ایسے افراد جنہوں نے اپنے اور اہل خانہ کے فنگر پرنٹس اور دیگر معلومات جوازات کے مرکزی کمپیوٹر میں فیڈ نہیں کروائے، ایسے تمام غیر ملکیوں کے سسٹم بلاک کر دیے گئے ہیں۔ جوازات کی جانب سے فنگر پرنٹس اور دیگر معاملات کے بارے میں استفسار کے لیے ویب سائٹ پر معلومات مہیا کی گئی ہے، آپ وہاں سے اس کے بارے میں جانکاری لے سکتے ہیں۔ مملکت کے مختلف شہروں میں جوازات کے ذیلی دفاتر کے بارے میں بھی اہم معلومات موجود ہیں، جبکہ ذیلی دفاتر جو مختلف مالز میں قائم کیے گئے شاپنگ مالز میں ان کا ایڈریس بھی مہیا کیا گیا ہے۔ ترجمان نے مزید کہا کہ تارکین کی سہولت کے لیے جدہ سمیت دیگر شہروں میں شاپنگ مالز میں بھی ذیلی دفاتر قائم کیے گئے ہیں، جہاں دن میں 2 اوقات مقرر کیے گئے ہیں۔ صبح کے وقت صبح 9 سے لے کے دوپہر 2 بجے تک اور شام کے اوقات میں شام 4 بجے سے رات 8 بجے تک یہ سہولت فراہم کی گئی ہے۔ اگر آپ کا بھی اس حوالے سے کوئی مسئلہ ہے تو آپ اس ٹائم کے اندر جا کر اپنی معلومات وہاں سے لے سکتے ہیں۔ جوازات کے ترجمان نے مزید کہا کسی بھی استفسار یا شکایت کے بارے میں جوازات کی ای میل gdp.gov.sa@992 پر آپ ای میل بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جوازات کی ویب سائٹ www.gdp.gov.sa ہے، جہاں تمام معلومات فراہم کر دی گئی ہے۔ آپ کو یہ دونوں لنک جو دونوں ویب سائٹس کے ایڈریس ہیں، ای میل بھی اور ویب سائٹ بھی، میں آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن کے اندر دے دوں گا، آپ وہاں سے بھی اس کو ایکسس کر سکتے ہیں۔ واضح رہے، محکمہ پاسپورٹ نے مملکت میں مقیم تارکین وطن کے سرکاری معاملات نمٹانے کے لیے گزشتہ 3 برس سے ڈیجیٹل سروس شروع کی ہے، جس کے لیے لازمی ہے کہ تارکین اپنے فنگر پرنٹس اور دیگر معلومات کو جوازات کے سسٹم میں فیڈ کروائیں۔ فنگر پرنٹ کے لیے جوازات نے مرحلہ وار نظام مہیا کیا تھا۔ ایسے تارکین جو اپنے اہل خانہ کے ہمراہ مملکت میں مقیم ہیں ان کے بچوں کے بھی فنگر پرنٹ جمع کروانا لازمی ہے۔ وہ بچے جن کی عمر 6 برس یا اس سے زائد ہے ان کے فنگر پرنٹ جمع کروانا لازمی ہے۔ اگر آپ یہ فنگر پرنٹ جمع نہیں کروائیں گے تو آپ کا اپنا اقامہ بھی جو ان کا کفیل ہوتا ہے یعنی کہ ان کا والد، اس کا بھی اقامہ نہیں بنے گا، اس کے جو باقی معاملات ہیں بینک اکاؤنٹ وغیرہ یا اس طرح کی جو ڈیٹیلز ہیں ان کو بھی فریز کر دیا جا سکتا ہے۔ تو دوستو، اگر آپ نے ابھی تک فنگر پرنٹس وغیرہ جمع نہیں کروائے تو اپنی فیملیز کے، اپنے بچوں کے، اپنی بیوی کے فنگر پرنٹ جوازات کے سسٹم میں اپ ڈیٹ کروا دیں تاکہ آپ کو لیٹسٹ سہولیات وہاں سے ملتی رہے۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر اس حوالے سے آپ کی کوئی کنفیوژن ہے تو آپ اس ویڈیو کے آخر میں کمنٹ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور شیئر بھی کریں، تمام لوگوں تک یہ معلومات پہنچ سکے۔ اور آخر پہ آپ سے ریکویسٹ کروں گا، ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، اس کو سبسکرائب کر لیں، یہ بالکل فری ہے، آپ کے کوئی پیسے نہیں لگیں گے۔ اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ میں جب بھی کوئی نئی ویڈیو
अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको उसी वक्त मौसूल हो जाएगा और आप उसको देखकर अपनी इंफॉर्मेशन के अंदर इजाफा कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।